اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو قوانین و سنن و ضابطے مقرر کیے ہیں ان میں ایک بنیادی ضابطہ انسانی حیات کے لیے فلاحت ہے۔ فلاحت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے خدا کی ہدایت کو تحصیل کرے اور اسے پروان چڑھائے، اس کے مطابق خود بھی رشد کرے، نشو و نما کرے اور اپنی ہدایت کو بھی پروان چڑھائے تاکہ نتیجے میں مقصد حیات اسے نصیب ہو جائے، جو محصول حیات ہے۔ دنیا اور وجود انسان یہ کھیتی ہے، کشت ہے، اور ہدایت اس کا بیج ہے۔ جو ہدایت کا بیج اس کشت میں اور کشتزار میں کاشت کرے گا اور پروان چڑھا کر مقصد حیات و مقصد خلقت تک پہنچے گا، اسے مفلح کہا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یافتہ ہیں اور مفلح انسان ہیں، اور مفلح ہونا ہی ضروری ہے۔ فلاح کے مقام تک پہنچنا نجات ہے اور یہی ہدایت ہے۔ اگر انسان سب کچھ کر لے لیکن مفلح نہ بنے، قرآن کی اصطلاح میں هم المفلحون میں سے مومنین نہ بنے، یہ معاشرہ اور امت اس نقطے تک نہ پہنچے، خاسرون ہیں اور ہالکون۔ فلاح کے علاوہ تباہی ہے، ہلاکت ہے اور عذاب ہے۔ بس ایک طرف سے انسان بامقصد خلق ہوا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہدایت مقرر ہوئی ہے۔ ہدایت کے طریقہ کار کو، ہدایت کو اخذ کر کے اور مقصود خلقت تک جانا، اسے فلاحت کہا گیا ہے۔ چونکہ فلاحت لغت کے لحاظ سے کھیتی باڑی کو کہتے ہیں۔ کھیتی باڑی میں ایسا عمل ہوتا ہے کہ انسان زمین ہموار کرتا ہے اور ہموار زمین میں بیج کاشت کرتا ہے، یہ بیج اگتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے اپنے مخصوص عوامل کے تحت، اور پھر محصول انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس مجموعے کا نام فلاحت ہے۔ اگر انسان محصول کی توقع کاشت کے بغیر رکھے، یہ حماقت ہے، فلاحت نہیں ہے۔ حماقت یہ ہے کہ نہ انسان اپنے وجود کو آمادہ کرے اور نہ ہی اس میں کچھ چیز کاشت کرے، نہ پروان چڑھائے، بلکہ لہو میں، لعب میں، سرگرمی میں رہے، کاشتکاری میں مصروف نہ ہو، سرگرمی میں مصروف ہو، اور آخرکار توقع و تمنا یہ رکھے کہ مجھے مقصد حیات نصیب ہوگا، نجات دنیاوی و اخروی ملے گی یا سعادت دنیاوی و اخروی ملے گی۔ اسے حماقت، سفاہت کہا گیا ہے۔ یہ سفیہ انسان ہے، بے وقوف ہے، یہ نادان ہے جو کاشت کے بغیر محصول کی
تمنا رکھتا ہے۔ ان قوانین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں ہے، تحویل نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، تحریف نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ثابت مستقل قوانین ہیں ہدایت انسان کے لیے۔ فلاحت کے عمل کو یا سنت کو ایک عنوان مفلحون کا تھا کہ کون لوگ مفلحون ہوتے ہیں اور کس طرح فلاح تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیات کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فلاح پانے کے لیے اور مزید انسان کو ہدایت کے دیگر کے اصولوں کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں چند آیات کے اندر اس کو باب افعال سے ذکر کیا گیا ہے، فلاح کو، کہ فلاح کس نے پائی، کون مفلحون میں سے ہوا۔ افلاح کے ساتھ سورہ مومنون میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنون کی فلاح کا نظام ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ سورہ مومنون میں آیہ اول میں ہی شروع سورہ مومنون اسی سے ہو رہی ہے، فلاح افلاح سے یہ سورہ کا آغاز ہو رہا۔ سورہ کا عنوان بھی اہم ہے، مومنون، یعنی وہ سورہ جو ایک جامع منشور مومنون کے لیے خصوصاً ذکر کر رہی ہے۔ ویسے قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن سورہ مومنون ان منتخب انسانوں کے لیے ہے جو درجہ ایمان پر فائز ہو گئے ہیں، یا مومنون مومن بننے تک جن کی رہنمائی کی گئی ہے کہ مومن کہلانے کے لیے انہیں کس ضابطے کی ضرورت ہے۔ آغاز سورہ مبارکہ مومنون کا اس طرح سے ہے، قد افلح المومنون، وہ مومنون فلاح پائی، مومنون نے فلاح پائی یا ان مومنوں نے فلاح پائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جنہوں نے نظام اپنایا، اللہ کے دستورات اللہ تعالیٰ کے اپنائے اور ہدایت کے طریقہ پر عمل کیا، انہوں نے فلاح پائی ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خاشع ہیں۔ وہ معلوم ہوا کہ فقط نماز بھی فلاح نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومنون فلاح پا گئے جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کے اندر ایک مخصوص حالت ہے ان کی، اور وہ خشوع ہے، خاشعانہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو عادت کے تحت نماز پڑھتے ہیں، جبراً نماز پڑھتے ہیں، دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے کی نماز پڑھتے ہیں، چونکہ کچھ دھوکہ باز بھی ہیں، جیسے قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، انہیں فریب دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب فلاح کے عمل سے باہر ہیں، یہ فلاحت نہیں کر رہے، یہ کھیتی باڑی نہیں کر رہے، اور حتیٰ جو درست نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع نہیں ہے ان کی نماز کے اندر، خضوع نہیں ہے ان کی نماز کے اندر، وہ بھی فلاح سے دور ہیں، فلاحت نہیں کر رہے۔ فلاحت میں پہلا مرحلہ زمین کی نرمی تھا، ہمواری اور نرمی۔ فلاح یا فلاحت پیشہ انسان، کسان، دہقان، پہلا کام یہ کرتا ہے کہ زرخیز زمین میں ہل چلاتا ہے، جو فلاح کا یا فلاحہ کا لغوی معنی ہے زمین کو چیرنا، پھاڑنا، ہل چلا کر اس کے اندر
اس کے دراڑیں بنانا زمین کی، اس عمل سے زمین کو، چونکہ زمین کے اوپر کی سطح بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، جب تک یہ اوپر کا حصہ زمین کا نرم نہ ہو بیج اترتا نہیں ہے اس کے اندر، اگر ہل نہ چلائیں، نرم نہ کریں، اوپر پڑا رہتا ہے، اور اگر نرم نہ ہو زمین بیج اندر نہیں جاتا اور بیج اگتا نہیں ہے، اور زمین کے آمادگی پوری نہیں ہوتی اگر نرم نہ ہو زمین۔ فلاحت کا پہلا عمل نرمی ہے، زمین کو ہموار کرنا اور نرم کرنا۔ خشوع فلاحت ہدایت کے لیے یا مومنوں کی فلاح کے لیے خشوع پہلا کام ہے۔ اس کھیتی باڑی کا پہلا عمل دل کو نرم کرنا ہے، خشوع پیدا کرنا ہے۔ اگر خاشع نہ ہو انسان، بیج ہدایت کا اندر نہیں جاتا۔ دل نرم ہو، وجود نرم ہو، ذہن نرم ہو، ہٹ درمی نہ دکھائے کہ انسان اس آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، سنگلاخ زمین کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس وقت کوئی ہدایت نہیں پاتا، اگرچہ کسان و دہقان ہدایت کے یا باغبان انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، نبیوں کا بویا ہوا بیج سخت دل میں نہیں اترتا۔ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہوئے، اتنے سخت ہوئے کہ پتھر بن گئے، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے۔ اور اس کے نتیجے میں حضرت نوح نے اتنی عرصہ کوشش کی، فلاحت کی، ہدایت کا بیج امت کے دل میں کاشت کریں، نہیں ہوا، چونکہ دل سخت تھا۔ دل سخت کرنے کے عوامل ہیں جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، بہت سارے متعدد عوامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک عنصر و عامل جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور ہدایت کا بیج، معرفت کا بیج اس کے دل میں نہیں جاتا، لقمہ حرام ہے، حرام خوری۔ انسان خود کھائے یا اپنی اولاد کو کھلائے، جس دل میں حرام گیا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، اسے توبہ کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، تطہیر کرنی ہے، تصفیہ کرنا ہے، پورا حرام پگھلانا ہے، اور اس کے بعد دل نرم کرنا ہے تاکہ ہدایت کا بیج اس کے اندر منتقل ہو۔ ایک لہو ہے، دل کی سختی کا عامل لہو، لعب، نشہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور نامحرم کے ساتھ رابطہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو دینی نصوص کے اندر بیان کی گئی ہیں جس سے کھیت زمین سخت ہو جاتی ہے۔ فلاحت ہدایت کا یا جو شخص آتا ہے ہدایت کرنے، اس کا کام پہلے یہ کہ زمین کو نرم کرے، خود زمین کے اندر بھی نرم ہونے کی خصلت ہو، قساوت نہ ہو، شقاوت نہ ہو۔ قساوت کو توڑنا ہے، شقاوت کو توڑنا ہے، زمین کی قساوت و شقاوت ختم ہو، اس کا حجری حالت اس کی ٹوٹے اور نرم ہو، اسے خشوع کہیں گے۔ قرآن اس کو خشوع کہتا ہے کہ جب تک دل کے اندر یہ نرمی نہ آئے، یہ آمادگی پیدا نہ ہو۔ نبی بھی پڑھائیں، حضرت نوح پڑھائیں، رسول اللہ پڑھائیں، دیگر انبیاء اولو العزم ہدایت کاشت کریں، دل تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے لینے کے لیے۔ پس فلاح پانے کے لیے، مومنوں کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ خشوع پیدا کریں اپنے اندر۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے پہلے ہی نیت کی ہوئی ہے ہم نے نہیں لینا، ہم نے نہیں سننا، ہم نے نہیں اپنانا، ہم نے نہیں ماننا، وہ ظاہر ہے ان کے دل سخت ہیں اور وہ آمادہ نہیں ہیں اس عمل کے لیے۔ والذین هم
عن اللغو معرضون، کہ یہ علت ہے البتہ۔ پہلی صفت فلاح کے لیے مرحلہ اول ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مومن فلاح پائیں گے، یعنی ہدایت کاشت کر کے نتیجہ لیں گے، دنیاوی و اخروی ہر دو نتیجے، چونکہ بعض مومنون دنیاوی نتیجے سے دستبردار ہیں، صرف اخروی نتیجے کی فکر میں ہیں۔ فلاح پہلے دنیاوی نتیجہ ہے، بعد میں اخروی نتیجہ ہے، چونکہ فلاح کا نظام یہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو دنیا میں نتیجہ نہیں لے سکے آخرت میں امیدوار نہ رہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ یا وہ لوگ جو فقط دنیا چاہتے ہیں اور آخرت میں نیت نہیں ہے، ان کے لیے بھی لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ بعض ایسے ہیں جو خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نتیجہ ہے نہ آخرت میں نتیجہ ہے ان کے لیے۔ پس فلاح، قرآن کی فلاح دنیا و آخرت ہر دو کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ آمادگی ہے، نرمی ہے، خشوع ہے۔ خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ جب لغو سے دوری اختیار کریں گے، لغویات سے دور ہوں گے، معرض ہوں گے، اعراض کریں گے، بیزار ہوں گے، اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اگر دل نرم نہ ہو ہدایت نہیں آئے گی۔ دل نرم ہوتا ہے جب انسان لغویات سے دوری اختیار کرتا ہے۔ جتنا لغویات کے اندر رہتا ہے، لغو چیزیں یعنی بے فائدہ، بیہودہ، بیکار، جن کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب لغو ہیں۔ لہو، لعب اور لغو غین کے ساتھ۔ لغو سے دوری سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، جو فاعل زکوٰۃ ہیں۔ فاعل زکوٰۃ کا رائج ترجمہ یہ ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ سے مراد وہ معنی جو ذہنوں میں علم فقہ کی طرف سے بٹھا دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم سے کچھ علوم نکلے ہیں، جیسے علم کلام ہے، علم عقائد ہے، علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، دیگر علوم ہیں، اور ان علوم نے اپنی اصطلاحات وضع کی ہیں۔ اب مومنون قرآن کم پڑھتے ہیں، وہ علوم زیادہ پڑھ لیتے ہیں، یا قرآن سے پہلے ان علوم سے آشنا ہوتے ہیں، اور ان علوم کی اصطلاحات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے فاعل، قرآن پڑھنے والوں کو سب سے پہلے صرف، علم صرف پڑھایا جاتا ہے، علم صرف میں فاعل سے آشنا ہوتے ہیں۔ پھر آ کے قرآن پڑھتے ہیں ہم للزکاة فاعلون، تو معنی فاعل کا علم صرف والا معنی ذہن میں ہے کہ فاعل فعل انجام دینے والے کو مثلا فاعل کہتے ہیں، یا اسم فاعل مفعول کے مقابلے میں لفظی آشنائی جو صیغہ فاعل یا لفظ فاعل یا اصطلاح فاعل سے انہیں نصیب ہوتی ہے۔ علم فقہ نے زکوٰۃ کے لیے جو حکم صادر کیا ہے کہ انسان اپنے اموال میں سے اتنا مال نکالے، اگر نصاب ہو جائے پورا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ غلات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، حیوانات ہیں، اور سونا اور چاندی ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ البتہ امامیہ فقہا کے بقول، اہل سنت فقہا کے بقول، ہر چیز جو مالیت رکھتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ روپوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، نوٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، چونکہ ان کے اندر مالیت ہے، یا انسان نے اور کوئی چیز مال بنا کر رکھی ہوئی ہے، اگر شیئر خریدے ہوئے ہیں یا کچھ اور، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن امامیہ فقہا کے نزدیک فقط ان 9 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے اس فقہی معنی سے ہم آشنا ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو فقہی معنی زکوٰۃ کا اور صرفی معنی فاعل کا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور فوراً معنی کر کے گزر جاتے ہیں زکوٰۃ دینے والے۔ بہت سارے مثلا اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، یا ممکن ہے جو ابھی آن لائن سن رہے ہیں یہ گفتگو، یہ
کہا جا سکتا ہے کہ امکان ہے کہ ایک فرد بھی فقہی اصطلاح کی زکوٰۃ دینے کا نصاب اس کے پاس نہ ہو، قوی امکان ہے۔ مثلا طلاب علوم یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، غلے نہیں ہیں، ریوڑ نہیں ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، گائے نہیں ہیں، جتنی چیزوں پر زکوٰۃ لازمی ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے، روزمرہ کا جیب خرچ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ فلاح کے لیے، فلاح پانے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ بس طالب علم کیسے مفلح ہوں گے، کیسے فلاح پائیں گے؟ یعنی فقہی اصطلاح کی زکوٰۃ اکثر کو زکوٰۃ کے زمرے سے باہر کر دیتی ہے کہ اکثریت مومنین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا جتنے ملازمین ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چونکہ نہ ان کے ریوڑ ہیں، نہ ان کے گندم ہیں، نہ جو اگاتے ہیں، نہ خرما ہیں ان کے باغ ہیں، اور نہ ہی سونا چاندی سکے کی حالت میں ان کے پاس ہے، سکے کی شکل میں ان کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو زیورات ہیں یا کسی اور شکل میں ہے۔ بس زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب ہے، آج کل مومنین کے پاس، بعض کے پاس ہوں گے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جن کے مویشی ہیں، لیکن اکثر کے پاس نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو نماز میں نرم ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خصوصیت کے ساتھ نماز کا خشوع اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ نماز ذریعہ بھی ہے خشوع کا اور موقع ہے اظہار خشوع کا، نمائش خشوع کا موقع ہوتا ہے۔ اور نماز میں وہ دل خاشع ہوتا ہے جو نماز کے علاوہ باقی اوقات میں نرم ہو۔ دل انسان کا ایسا نہیں ہے کہ سارے دن سخت ہو، ناگہاً نماز میں ایک دم نرم ہو جائے۔ ایسا کیمیکل نہیں ہے دل کہ جو ہی نماز میں کھڑے ہوں تو فوراً نرم ہو جائے، دکان پہ جائیں تو سخت ہو جائے، گھر میں جائیں تو سخت ہو جائے، معمولات میں جائیں تو سخت ہو جائے۔ اگر دل نماز میں نرم ہے، یہ علامت ہے کہ یہ ہمیشہ نرم ہے۔ نماز نرمی دل کے اظہار کا وقت ہے، موقع ہے، اس وجہ سے نماز میں خشوع کا ذکر ہے، نہ یہ کہ خارج از نماز و بیرون از نماز دل خاشع نہ ہو۔ مثلا ایک انسان ہے نماز میں کھڑا ہو بالغ ہو جاتا ہے، جو ہی نماز ختم ہوتی ہے نابالغ ہو جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ انسان جو بالغ ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ نماز میں بھی بالغ ہے، نماز سے باہر بھی بالغ ہے۔ یا انسان جو صحیح و سالم ہے وہ نماز میں بھی صحیح و سالم ہے، نماز سے ہٹ کر بھی صحیح و سالم ہے۔ نماز بعض چیزوں کی نمائش کا موقع ہے، اظہار کا موقع ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز میں اگر دل خاشع ہے، اس کا مطلب ہے یہ مومن نرم ہے، معمول کی زندگی میں نرم دل رکھتا ہے، لغو سے پرہیز کرتا ہے اور فاعل زکوٰۃ ہے۔ میں جان بوجھ کر قرآنی الفاظ ہی ترجمے میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ دوسری اصطلاحیں، علمی اصطلاحیں ہمارے ذہن کو اغوا نہ کر لیں۔ وہ اصطلاحیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں زکوٰۃ کے لیے، مثلا ایک اصطلاح فقہ کی ہے، علم فقہ کی، خمس، زکوٰۃ کے مقابلے میں عموماً اس کو استعمال کیا جاتا ہے، خمس و زکوٰۃ۔ علماء بھی ایسا ہی کرتے ہیں، خمس کی بات الگ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات الگ کرتے ہیں، اور مومنوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ کسی اور عمل کا نام ہے، وہ خمس کسی اور عمل کا نام ہے۔ یہ علمی اصطلاح ہے، ورنہ قرآنی لحاظ سے یہ دونوں زکوٰۃ ہیں، خمس بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے۔ خمس زکوٰۃ ہے، اس کی مقدار کی وجہ سے اس کا نام خمس ہے، جیسے عشر ایک زکوٰۃ ہے، اس کا نام ہے عشر، ایک زکوٰۃ کا نام ہے خمس۔ عشر یعنی 10واں حصہ، مال کا 10واں حصہ، خمس بچت کا 5واں حصہ۔ یہ مقداروں کے نام ہیں، نہ کہ خمس الگ حقیقت ہے و زکوٰۃ الگ حقیقت ہے، دو جدا جدا چیپٹر ہیں، دونوں زکوٰۃ ہی کا مصداق ہیں، لیکن یہ علمی اصطلاح ہے۔ علمی اصطلاح میں
خمس الگ چیز ہے و زکوٰۃ الگ حقیقت ہے، لیکن قرآن میں خمس زکوٰۃ کی مقدار کا نام ہے، پیمانہ ہے۔ خمس یعنی پانچواں حصہ، ایک زکوٰۃ ہے 10واں حصہ، ایک زکوٰۃ ہے 5واں حصہ، ایک زکوٰۃ ہے 20واں حصہ۔ بس وہ مختلف مقادیر رکھی گئی ہیں کہ اس چیز کا 20واں حصہ دے دو، اس کا 10واں حصہ دے دو، اس کا 5واں حصہ دے دو، اس کا اتنا حصہ دے دو۔ یہ سب مقادیر کے نام ہیں۔ جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں، جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں وہ تو ہو گئے فلاح یافتہ، جن کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ کیسے فلاح پہ پہنچیں گے؟ جبکہ آپ نے شرط رکھی ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن فقط فلاح پائیں گے جو نماز میں خاشع ہیں، جو لغو سے لغویات سے دور ہیں، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا قرآنی معنی مد نظر رکھنا پڑے گا علمی و فقہی اصطلاح کے ساتھ ساتھ، کہ قرآن میں زکوٰۃ مال کا کچھ حصہ دینا یہ زکوٰۃ کا معنی نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصداق ہے مال دینا۔ چونکہ لغت میں زکوٰۃ مال دینے کو نہیں کہتے، لغت میں زکوٰۃ زکاوا اس کا مادہ ہے، زکاوا زے کاف وو۔ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا، پرورش کرنا، باغبانی کرنا، پودے کو پروان چڑھانا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں زکا، یعنی اس نے پودا کاشت کیا اور پھر پودے کی پرورش کی، پروان چڑھانا، بڑھانا، تدریجاً نشو و نما کے ذریعے سے کسی چیز کو بڑھانا زکا کہلاتا ہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ مال دینا بھی اسی وجہ سے زکوٰۃ کہلاتا ہے، چونکہ اس عمل سے مال بڑھتا ہے انسان کا، یا مال بڑھتا ہے۔ دونوں صورتیں قرآن کریم نے دونوں حکمتیں ذکر کی ہیں۔ اپنے مال کا کچھ حصہ رائے خدا میں دینا، اس سے مال بھی بڑھتا ہے، پرورش مال بھی ہے، پرورش نفس ہے، پرورش روح بھی ہے۔ چونکہ جب انسان اپنا مال، جو اس کا اپنا حق حلال کا مال ہے، یہ اٹھا کے دے دیتا ہے، نفس کے اندر فوق العادہ غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مال لینے سے طاقت پیدا نہیں ہوتی، مال دینے والا طاقتور ہوتا ہے، نہ لینے والا۔ لینے والا ضعیف ہے، وہ اسیر مال ہے، وہ قیدی ہے مال کا جو لے رہا ہے۔ جو دے رہا ہے طاقتور ہے، کیونکہ مال اپنا اٹھا کے نکال کے دینے کے لیے طاقت چاہیے۔ ضعیف آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی آدمی اپنا بازو کاٹ کے دے دے، بڑا بہادری چاہیے، دلیری چاہیے انسان کو اپنا عضو کاٹ کے دے دے کسی کو۔ کٹا ہوا عضو کسی سے لے لینا یہ نہیں ہے، طاقت نہیں چاہیے اس کے لیے۔ زکوٰۃ انسان کا حوصلہ بلند کرتی ہے، ہمت بلند کرتی ہے، ارادہ بلند کرتی ہے۔ آپ جب بھی راہ خدا میں مال دیں، اس کے بعد اپنا قد ناپیں آپ تو چند سینٹی میٹر بڑھ گیا ہے۔ روح کا قد، جسمانی قد نہ، وہ چنے چاول سے بڑھے گا۔ روح کا قد، ارادے کا قد آپ کا بڑھ گیا ہے، کیونکہ طاقت آ گئی ہے، آپ نے ارادے سے یہ کام کیا ہے، آپ نے قوت سے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے ڈاکو انسان کا کروڑوں مال چھین کے لے جاتے ہیں، اس سے انسان اور ضعیف ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مال خدا کی راہ میں دیتا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت زورور ہو جاتا ہے اس وقت انسان۔ یہ رشد ہے، مال دینے سے، اپنا مال دینے سے انسان کی اپنی نشو و نما ہوتی ہے، رشد ہوتی ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اس سے معاشرتی سماجی رشد ہوتی ہے، معاشرہ نشو و نما کرتا ہے۔ جب آپ اپنا مال نکال کے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو وہ بھی نشو و نما کرتے ہیں، وہ بھی رشد کرتے ہیں، ان کو بھی ارتقاء کا موقع ملتا ہے، وہ بھی فلاح کی طرف
قدم اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بس 3 حکمتیں ہیں زکوٰۃ کے اندر۔ زکوٰۃ پروان چڑھانا، قرآنی معنی زکوٰۃ کا ہے پرورش کرنا، بڑھانا، کمال تک پہنچانا، کھینچ کے نہیں بلکہ باغبانی کے اصولوں کے مطابق فلاحت کے ذریعے، باغبانی کے ذریعے، جس طرح باغبان یا کسان بیج کاشت کرتا ہے، پھر فصل کو اگاتا ہے اور اس فصل کی نمو ہوتی ہے، اس کو ہر ضروری شے فراہم کرتا ہے جس سے پودا آنکھوں کے سامنے بڑھتا جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہاں آپ جامعہ میں دیکھیں، سال اول، اب تو آپ نے نہیں دیکھا، تصویریں دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پودے تھے چند انچ کے، ابھی کئی میٹر بلند ہو گئے ہیں۔ یہ نمو کی ہے انہوں نے، یہ زکوٰۃ ہے، پروان چڑھے ہیں، رشد کی ہے انہوں نے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ باغبان نے محنت کر کے اسے کھاد دی ہے، پانی دیا ہے، زمین ہموار کی ہے، حفاظت کی ہے، جس سے یہ چھوٹے چھوٹے پودے پروان چڑھ کے بڑے درخت تناور بن گئے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ، زکا، پروان چڑھانا، مال دینا۔ اس وجہ سے زکوٰۃ ہے کہ 3 چیزیں پروان چڑھتی ہیں، مال بھی بڑھتا ہے، انسان بھی رشد کرتا ہے مال دینے والا، اور سماج بھی بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اس مال دینے کا نام، انفاق کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم قرآنی معنی کی طرف توجہ کریں، پھر سب فاعل زکوٰۃ ہیں، سب فلاح پا سکتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح یافتہ ہیں، فلاح پائی انہوں نے، مقصد حاصل کیا، مقصد پایا۔ جو نماز میں خاشع ہیں، جو لغو سے دور ہیں، لغویات سے، اور جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں۔ اب ہر آدمی زکوٰۃ کا فاعل ہے، اور اس زکوٰۃ کے فاعل، قرآنی زکوٰۃ کے فاعل سب سے بڑھ کر طلبہ ہیں، یہی نادار طلبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اپنے نفوس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ باقی تو کچھ وقت نکالتے ہیں، یہ فل وقت، تمام وقت اپنے نفوس کی پرورش میں مصروف ہیں۔ پس فاعل زکوٰۃ ہیں، یعنی مسلسل بغیر وقفے کے یہ ارتقائی عمل انجام دے رہے ہیں، یہ اپنے نفس کی رشد میں مشغول ہیں، اپنے مقصد کے حصول میں مصروف ہیں یہ، اور مسلسل پرورش پا رہے ہیں۔ پرورش پانے سے مراد مثلا سال بہ سال پہلے یہ طالب علم کم علم تھا، سال کے بعد با علم ہے، اتنا جتنا سال میں اس نے پڑھا ہے، بس پرورش پائی ہے۔ اس کا کلاس فیلو کہیں اور ہے، وہ وہیں رکا ہوا ہے۔ بس یہ نہ سمجھے کہ میں تو محروم ہوں زکوٰۃ دینے سے، بس فلاح کیسے پاؤں گا۔ قرآن نے فلاح کا ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جو قرآن نے بنا کے پھر اکثر انسانوں کو محروم کر دیا ہو کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا ایسی چیز فلاح کا ذریعہ بنائی جو اکثر کے پاس ہے ہی نہیں۔ نہ، قرآنی قانون سب کے لیے میسر ہے، اور خصوصاً جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس راہ کے لیے، مختص کر دیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر دوبارہ آئیں گے اسی فلاح میں، ایک دفعہ پھر اسی کا تذکرہ موجود ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی، فروج کی حفاظت کرتے ہیں، زن و مرد، باحیا، با عفت لوگ، یہ فلاح یافتہ ہیں۔ لیکن جنہوں نے حیا کا پردہ توڑ دیا ہے، حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے، حیا کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں، یہ فلاح کی امید نہ رکھیں، چونکہ فلاح لغویات سے دوری اور فروج، شرمگاہوں کی حفاظت سے انسان پہنچتا ہے۔ یعنی ہوسران نہ بنے، شہوتران نہ بنے، بے حیا نہ ہو، عفت و حیا کو چھوڑ نہ دے۔ اس بارے میں
روایات بہت جذاب روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فضیلتیں و کمالات و خوبیاں انسان کی ایک نازک ترین پردے کے اندر لپیٹ کر انسان کو عطا کی ہیں، انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، نازک ترین پردے میں لپیٹ کر. آپ انڈا جب توڑتے ہیں، انڈے کی ایک سخت اوپر تہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بہت نازک سی تہ ہوتی ہے. ابالیں تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے، پک کے تھوڑی سی پردہ سا کپڑے کی طرح بن جاتی ہے، نازک کپڑا، ہاتھ لگائیں ٹوٹ جاتی ہے. جس طرح آپ کی آنکھ ہے، یہ آپ کی آنکھ، اس کے اوپر جو پردہ ہے، ایک تو پلک ہے، اوپر پلک کے نیچے شفاف کرسٹل پردہ خدا نے نازک سا پردہ ہے. ذرا سا ہوا بھی چلی جائے تو وہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے، دکھنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ بہت نازک ہے. آنکھ کا پردہ نازک ترین حصہ ہے انسان کے وجود کے اندر، اور مچھر سے، مکھی سے، حشرے سے، ذرے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. جو چیز اللہ نے نازک بنائی ہے اس کی حفاظت کے لیے طبعی انتظام ہوا ہے، اور ساتھ ہی انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ اس کا زیادہ خیال رکھنا، آنکھ کا زیادہ خیال رکھنا. باقی چیزیں انسان مثلا ناک خود بند کرنا پڑتا ہے، منہ خود بند کرنا پڑتا ہے، کان بند کرنا پڑتا ہے، کسی آفت کے وقت، کسی حملے کے وقت آنکھ خود بند ہو جاتی ہے. ہمارے اوپر نہیں چھوڑا گیا اس کو، چونکہ ہمارے اوپر چھوڑا جاتا تو اکثر کھلی رہتی اور نقصان ہو جاتا، چونکہ پردہ نازک ہے اس کا. اس سے زیادہ نازک پردہ انسان کی فضیلتوں کا، انسانی اقدار کا، انسانی ارزشوں کا پردہ خدا نے بنایا ہے. اس پردے میں ساری انسانی فضیلتیں لپیٹ کر انسان کی فطرت میں، عورت اور مرد میں اللہ نے رکھی ہیں. اس پردے کا نام ہے حیا، جو بہت نازک ہے، بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے. اور سب سے پہلے فاسد انسان کے اندر یہی پردہ ٹوٹتا ہے، پھر فساد کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. اگر یہ بچا کے رکھے یہ پردہ، تمام قدریں انسان کے اندر محفوظ رہتی ہیں. حیا اگر بچا کے رکھے، یہ کنایہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو حیا کا پردہ بچا کے رکھیں، حفاظت کریں. متاسفانہ جو تہذیب ہم پہ آ کے ٹھونس دی گئی ہے جرم کے طور پر، مجرمانہ طور پر، مغربی تہذیب، اس نے سب سے پہلی چیز حیا چھینی ہے انسان سے. پہلے مغرب کے انسان کو بے حیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے صادر کیا ہے، ایکسپورٹ کیا ہے مشرق میں مسلمانوں کے اندر، اور مشرقی انسان مسلمان سے حیا چھین لیا ہے. اب ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو کھلے عام، کھلے بندوں جس چیز کی پردہ دری کی گئی ہے وہ حیا ہے، شرم ہے. گھر کے اندر، گھر کے باہر، مرد کے اندر، عورت کے اندر، مختلف طبقات کے اندر. اس کی ایک علامت لباس ہے. اس تہذیب نے بے حیا اتنا انسان کو کیا ہے کہ آپ لباس دیکھیں اس وقت، جو اپنی ملت میں دیکھیں، پاکستان کے اندر بے حیائی کا لباس مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں. حافظ فروج نہیں ہیں، اور مذہبی و متدین بھی ہیں، لیکن محافظ فروج نہیں ہیں. فلاح کیسے پائیں گے؟ بعض جانوروں کے بارے میں ہے کہ ان جانوروں سے سیکھو، آپ حیا ان سے سیکھو. کوا ہے، جیسے کوا بھائی کہ چور ہے اور مکار ہے، باقی منفی صفات اس کے اندر زیادہ ہیں، لیکن تمام پرندوں کے اندر اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو آج تک کسی انسان نے کوے کو
نہیں دیکھا. مثلا نر و مادہ کا تعلق سرعام کبوں کا نہیں دیکھا کسی نے. وہیں کہ پرندہ ہے اور ہر جگہ انسان موجود ہیں، پھر بھی کوا اتنا محتاط ہے، حافظ فروج ہے. آپ نہیں دیکھیں گے، نہ آپ کے آباء و اجداد نے دیکھا، نہ آپ کی اولادیں دیکھیں گی کوے کو، نر و مادہ کو آپس میں ملاپ کرتے ہوئے. اس کے بجائے اب یہ کھانا حرام ہے کوا، اور جو کھانا جائز ہے مرغ. بے حیا ترین پرندہ مرغ ہے، سب سے بے حیا، حافظ فروج نہیں ہے. اور لقمہ اثر کرتا ہے ظاہر ہے انسان پر. جو لقمہ انسان کھاتا ہے، چکن خور، اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا. مرغ سب سے بے حیا ہے، گھریلو بھی ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی رشتے کا پاس نہیں ہے. اس کے لیے سب مادہ ہیں. اس کی ماں بھی مادہ ہے، اس کی بہن بیٹی بھی مادہ ہے، اس کی اپنی اولاد بھی اس کے لیے مادہ کی حیثیت رکھتی ہے. اسے کوئی پاس نہیں ہے، بے حیا ہے. روایات میں ہے کہ یہ انسانی اعمال کا تجسم ہے. یہ جانور انسانی اعمال کا تجسم ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ بے عفتی مجسم ہو رہی ہے، کسی جگہ بے حیائی مجسم ہو رہی ہے. مکمل طور پر یہ معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. جب بے حیائی کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اب جتنا زور لگا لیں، علماء لگا لیں، مذہبی لگا لیں، متدینین جو زور لگا لیں، نبی زور لگا لیں. جس طرح قوم لوط بے حیائی میں مبتلا ہو گئی، نبی نے زور لگایا. لوط نبی تھے اللہ کے، پورا زور لگایا، جس کو آپ اپنی عام بولی میں عامیانہ زبان میں کہتے ہیں ٹل لگانا. حضرت نوح نے ٹل لگایا کہ اس بے حیائی سے ان کو نکالیں، اور حد کر دی حضرت لوط نے قوم کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. توجہ کریں، وہی بیماری جو آج کل مغرب سے شروع ہوئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، ہم جنس بازی، ہم جنس پرستی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی. یہ بے حیائی، تباہی، یہ اس قوم کے اندر یہ مرض لگی ہوئی تھی. حضرت لوط نے انہیں سمجھایا، بتایا، ڈرایا، سب کچھ کیا. انہوں نے شدت سے مخالفت کی حضرت لوط کی. آخر میں حضرت لوط نے انہیں یہ پیشکش کی. حضرت لوط نے کہا کہ تم یہ چھوڑو، یہ قباحت، میری بیٹیاں ہیں، میں حاضر ہوں، ان سے شادی کرو تم آ کر، اور عورتوں سے شادی کرو. اور عورتیں اگر شادی نہیں کرتی، میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو آپ. اس حد تک قوم کو نجات دینے کے لیے حضرت لوط نے اہتمام کیا، لیکن وہ ہرگز راضی نہیں ہوئے. خدا نے فرشتے بھیجے حضرت ابراہیم کے پاس کہ ابراہیم لوط کو کہو جلدی اس آبادی سے باہر نکلو، فی الفور، اس کو نابود کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، اس کو فنار کرنا ہے. چونکہ حیا نہیں ہے ان کے اندر، عفت نہیں ہے ان کے اندر، شرم نہیں ہے ان کے اندر. اللہ کا عذاب ایسی بستیوں پر نازل ہوتا ہے، خدا پناہ دے. وہ قومی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو بے عفتی اور بے حیائی کا شکار ہو جائیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. والذین، اگلی صفت، ایک ہے خشوع، دوسرا لغو سے دوری، لغویات سے، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حیا و شرم، اور پانچویں صفت ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ جو اپنی امانت کا خیال رکھتے ہیں، ادائے امانت کرتے ہیں، باوفا ہیں، امانت کا حق ادا کرتے ہیں. امانت اپنے دوش پہ لیتے ہیں،
اور امانت محفوظ رکھتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں. امین وہ لوگ فلاح پائیں گے. یہ فلاح کا سفر ہے ہدایت انسان کا. وعہدہم اور اپنے عہد و ذمہ داری کی رعایت کرتے ہیں. رعایت کرتے ہیں. راعون نگہبان ہیں، محافظ ہیں، عہد توڑتے نہیں ہیں، عہد کرتے ہیں، عہد باندھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور پھر اسے پورا کرتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون جو نمازوں کے محافظ ہیں. وہاں تھا جو نماز میں خاشع ہیں پہلا، اب ہے جو پابند ہیں، محافظ نماز ہیں. اولئک هم الوارثون یہ فلاح یافتہ ہیں، یہ مفلحون ہیں. قد افلح المؤمنون فلاح کا یہ راستہ. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون یہ وراثت میں جنت پائیں گے. جنت میراث ہے ان کی. فردوس جنت کے ایک مقام کا نام ہے. وہ میراث ہے، وراثت ہے ان کی. یہ وہاں پر پہنچیں گے اور فائز ہوں گے. یہ ایک مورد ہے جہاں پر افلح مومنون ہے. سورہ اعلیٰ میں افلاح کو بیان کیا گیا پھر ایک اور مورد کے اندر. سورہ اعلیٰ سورہ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرء فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. یہ سب اہم مطلب ہے، لیکن فلاح یا وہ جیسے پہلے ذکر کیا تھا زکوٰۃ و تزکیہ. قد افلح من تزکیٰ ذکر اسم ربہ فصلی. فلاح کس نے پائی؟ یہ تو ہلاک ہوا یہ اشقا جس نے یہ عمل انجام دیا اور دوسرے، لیکن فلاح کس نے پائی؟ قد افلح من تزکا. کھیتی باڑی کس کی کامیاب ہوئی؟ کھیتی باڑی سے کس نے محصول کاٹا؟ من تزکا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ عموماً پاکیزگی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو پرورش کا لازمہ ہے. تزکا کا معنی، تزکیہ کا معنی پاکیزگی نہیں ہے. تزکیہ کا مطلب پرورش ہے. پرورش کا لازمہ پاکیزگی ہے. چونکہ پاکیزگی نہ ہو پرورش نہیں ہوتی، رک جاتی ہے. باغبان جب پودے کی پرورش کرتا ہے ساتھ اس کو صاف بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے، فالتو شاخیں کاٹتا ہے اس کی. یہ لازمہ ہے پروان چڑھانے کا، چونکہ فالتو شاخیں پودے کی طاقت کو نچوڑ لیتی ہیں، توانائی پودے کی کھا جاتی ہیں فالتو شاخیں. اس وجہ سے یہ شاخیں کاٹنا ضروری ہے. انسان کی پرورش کے لیے عادتیں ترک کرنا ضروری ہے، برائیاں، بری صفات ترک کرنا ضروری ہیں، چونکہ یہ انسان کی صفات، توانائی کو یہ صفات نچوڑ لیتی ہیں. ہر غلط صفت انسان کے وجود کی ایک توانائی کا بڑا حصہ اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. عادتیں جو پروان چڑھائی ہیں، عادتیں پالتا ہے انسان اپنے اندر، اور عادتیں پالنے کے لیے اپنے وجود کی توانائی خرچ کرتا ہے. جس طرح اگر کوئی اپنے جسم کے اندر زخم پال رہا ہے، پھوڑا پال رہا ہے، اپنے جسم کے اوپر کوئی اضافی فالتو عضو پال رہا ہے، یا اپنے وجود کے اندر حشرے پال رہا ہے، جوں پال رہا ہے. یہ جوئیں جو انسان کے سر میں ہیں، انسان کی توانائی کا ایک بڑا حصہ یہ کھا رہی ہیں. توانائی لگتی ہے انسان کی، عادتیں انسان کی توانائی نچوڑ رہی ہیں.
بری صفات توانائی نچوڑ رہی ہیں، وہ توانائی جو پرورش کے لیے ہونی چاہیے تھی. جو پودا مالی کے باغبان کے تحت نظر ہوتا ہے اور وہ اس کی فالتو شاخیں کاٹتا رہتا ہے، یہ جلدی رشد کرتا ہے، جلدی جوان ہو جاتا ہے. برخلاف اس پودے کے جس کی جو شاخیں نکلتی ہیں جدھر جا رہی ہیں جاتی رہیں، یہ رشد نہیں کرتا، چونکہ اس کی زیادہ تر توانائی فالتو شاخیں کھا کے اور اس کو پروان چڑھنے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے. اسی طرح انسان بھی ہے. تزکا قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو پروان چڑھایا، جس نے اپنی قوم کو پروان چڑھایا، جس نے اپنی مملکت کو پروان چڑھایا. ذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کی یاد میں رہا اور نماز اس نے ادا کی. مورد دیگر سورہ شمس میں ہے. سورہ شمس قرآن کریم کی ایک بہت ہی منفرد سورہ ہے، اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ قسم اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مسلسل و متواتر قسم کھائی ہے. ایسی خصوصیت پورے قرآن میں کسی اور سورہ میں موجود نہیں ہے. بعض جگہ پر اللہ نے قسم کھائی، بعض جگہ ایک شے کی، بعض جگہ دو چیزوں کی. یہاں 11 قسمیں متواتر ہیں، مسلسل 11 قسمیں متوالی موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. اس نقطے کے لیے 11 قسمیں کھائیں. فالہمها فجورها وتقواها، کہ انسان کے نفس میں، وجود انسان میں خدا نے تقوی و فجور، فسق و فجور اور تقوی دونوں کی بیج ڈال دیے ہیں، دونوں کی صلاحیتیں ڈال دی ہیں. خوب، اب جب دونوں بیج اس کی فطرت میں موجود ہیں، فلاح کون پائے گا؟ قد افلح من زکاہا، جو اس کو پروان چڑھائے گا، نفس کو پرورش کرے گا اس کی، وہ فلاح پایا ہے، اس نے فلاح پائی ہے، مقصود اس کو ملا ہے. فلاح یعنی مقصود اس کو ملا، مقصد خلقت اس کو ملا، جس نے پرورش کی اس کی، جس نے پروان چڑھایا اس کو، جس نے نمو عطا کی اس کو. وقد خواب من دساہا، اور ہلاک، خوابہ ہلاک ہونے کو کہتے ہیں، خوابہ ہلاک ہو گیا. نابود کون ہوا؟ من دساہا، جس نے دفن کیا اس کو، پنہان کیا اس کو، پروان چڑھانے کے بجائے چھپا دیا، پنہان کر دیا، فطرت کو پروان نہیں چڑھایا، یہ نابود ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا ہے. ہلاک نفس وہ ہے جس نے اس کو پروان نہیں چڑھایا، دفن کر دیا، بھول گیا، فراموش کر دیا، لغویات میں، لاہویات میں، لعبیات میں مصروف رہا. پرورش روح و پرورش نفس بھول گیا، یہ پروان نہیں چڑھا سکا. کون سی ملت فلاح یافتہ ہوئی؟ مقصد کس ملت کو ملے گا؟ جس نے اپنا اجتماعی وجود پروان چڑھایا ہے، جس نے پرورش پائی ہے، جس نے رشد کی ہے، وہ ملت فلاح یافتہ ہوگی دنیا میں و آخرت میں. سورہ مبارکہ آل عمران میں فلاح کے لوازمات ذکر کیے ہیں، اور یہاں پر صراحت کے ساتھ فلاح اجتماعی، امت کی فلاح مد نظر ہے. باقی آیات کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، فرد کی بھی فلاح یعنی پرورش اور نتیجے تک پہنچنا، مقصد تک پہنچنا، لیکن سورہ آل عمران کی آیت 200 میں اجتماعی فلاح کا ضابطہ و قانون و سنت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. آخری آیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مخصوص ہے مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا
وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگلا قدم بھی اٹھاؤ، ایمان لے آئے، آگے بھی بڑھو، فلاح کے لیے اقدام کرو، اجتماعی اقدام، کہ یہاں سارے صیغے جم کے ہیں، یعنی تمام مومنین کو بصورت جمعی خطاب ہے۔ یہ آیت انفرادی طور پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر اجتماعی عمل ہے، اس کے اوپر سب مل کر اس پر عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، سارے تم سب، اصبروا تم سارے صبر کرو۔ صبر یعنی استقامت، یعنی قائم رہو، ثابت قدم رہو، پابرجا رہو، اپنے راہ سے ہلو نہیں، باہر نہیں جاؤ۔ صبر ہندی اور صبر قرآنی میں، صبر ہندوستانی اور صبر قرآنی میں فرق ہے۔ ہندوستانی صبر کچھ نہ کرنا، جو کچھ بھی ہو جائے ہم صبر کریں گے، یعنی کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ کچھ کہیں گے، نہ بولیں گے، نہ کچھ کریں گے۔ یہ صبر قوم ہندی معنی کے مطابق صبر ہندی کچھ نہ کرنا ہے، اور صبر قرآنی کسی بھی افتاد کی صورت میں، کسی بھی مصیبت کی صورت میں، کسی بھی مشکل کی صورت میں اپنی راہ پر قائم رہنا، اپنے مقصود کی طرف متوجہ رہنا، استقامت دکھانا، قائم رہنا، پابرجا رہنا، ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، جم کے رہنا اس راہ کے اوپر۔ قرآن اس کو صبر کہتا ہے۔ اصبروا، ایمان لائے ہو، صابر رہو، ایمان کی راہ پر قائم رہو، حرکت نہیں کرو کہ کچھ عرصہ چلو ایمان کی طرف، پھر اتر جاؤ، پھر ایمان کی طرف، پھر اتر جاؤ۔ رمضان میں مومن ہو جاؤ، باقی دنوں میں لغویات میں اور لابیات میں اور لہو میں مشغول ہو جاؤ۔ قائم رہو۔ دین استقامت کا نام ہے، اور دین استقامت سے ممکن ہے دین پر عمل کرنا۔ بغیر استقامت کے محال ہے انسان دیندار ہو سکے۔ قدم قدم پر استقامت ہے۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں، ہے بھی آپ کا تجربہ، کہ جب انسان غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے دین کی راہ سے دور تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی کھنچاؤ نہیں تھا، نہ اندرونی نہ بیرونی، شیطان نے بھی اپنے حال پہ چھوڑا ہوا تھا، دنیا نے بھی اپنے حال پہ چھوڑا ہوا تھا، سارے خوش و خرم، راضی، اور انسان بھی مشغول لہو و لغویات۔ لیکن جو ہی اس نے ارادہ کیا، فیصلہ کیا میں راہ خدا میں آؤں، اسی دن سے دو طرف سے دباؤ شروع ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ نفس امارہ اور باہر سے دوسرے عناصر مسلسل دباؤ میں رکھتے ہیں۔ چونکہ صبر یہاں چاہیے، جب اترے ہوئے تھے راہ خدا سے وہاں تو صبر نہیں چاہیے، استقامت نہیں چاہیے، لہذا دباؤ بھی نہیں تھا، کسی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ راہ خدا پہ آتا ہے، دباؤ شروع ہوتا ہے، مشوروں کے ذریعے دباؤ، یہ بظاہر ہمدردی کے ذریعے دباؤ۔ قرآن اس کو خناسی کہتا ہے، لیکن خناس اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ خناسی ہمدردی کے لہجے میں، ہمدردی کی زبان میں اور دلسوزی کی زبان میں ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ خناسی ہے، یوسوس فی صدور الناس، وسوسے، پیشکش۔ جو ہی آپ راہ خدا میں آتے ہیں آپ کو فوراً پیشکش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہی آپ راہ خدا میں آتے ہیں آپ کو آفر آنا شروع ہو جاتی ہے، جو ہی آپ راہ خدا میں آتے ہیں آپ کو دھمکی ملنا شروع ہو جاتی ہے، تھریٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یہاں صبر چاہیے، استقامت چاہیے۔ جب آپ راہ خدا پہ نہیں تھے سارے آپ کے دوست تھے، جو ہی آپ راہ خدا پہ آئے ہیں وہ دوست بھی دشمن ہو گئے۔ اصبروا، استقامت دکھاؤ، وصابروا، مصابرہ کرو۔ مصابرہ
ایک دوسرے کو استقامت دو، ایک دوسرے کی ہمت بندھاؤ، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کو قائم رکھو، چونکہ تنہا کوئی بھی نہیں جم سکتا اس راہ پر، ایک آدمی نہیں چل سکتا اس راہ پر جب تک ایک جماعت نہ بنو، امت نہ بنو، باہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ تھماؤ اور ایک جسد واحد بنو، تاکہ جیسے اگر کوئی بازو کھینچتا ہے تو پاؤں استقامت میں مدد کرتا ہے بازو کی، اگر کوئی انسان کی ٹانگ کھینچتا ہے تو بازو پاؤں کی مدد کو آتا ہے، جسم میں سارے اعضاء ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے ہیں، مصابرہ کرتے ہیں، یعنی یہ بازو قدم کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے بازو۔ مثلا آپ نے قدم جمائے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کھینچتا ہے، آپ بازو کے ذریعے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں، کیوں بازو پکڑتے ہیں بازو سے؟ تاکہ قدم نہ اکھڑے، وہ قدم اکھڑ جائے، پاؤں تو ہاتھ تو نہیں اکھڑا، پاؤں اکھڑا ہے، پاؤں کی ناکامی ہے، کل کو ہاتھ اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں تو ٹھیک تھا، تو اکھڑ گیا، لیکن ہاتھ کو پتہ ہے کہ اگر قدم اکھڑ گیا تو میں بھی اکھڑ جاؤں گا، لہٰذا پاؤں کی مدد کے لیے ہاتھ فوراً سہارا تھامتا ہے، جس سے پاؤں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ امت کا وجود اس طرح سے ہے، مصابرہ کرو، ایک دوسرے کی استقامت میں مدد کرو، تعاون کرو۔ ورابطو، اور رابطہ رکھو، مرابطہ رکھو آپس میں، رابطو، تعلق قائم رکھو، ربط رکھو آپس میں، ایمانی ربط، عملی ربط، دینی ربط آپس میں قائم رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تقوی کے ساتھ، چوتھی چیز تقوی ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، چار چیزیں، چار رکن اپنے اندر پیدا کرو، استقامت، صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی، یہ چار چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں، لعلکم تفلحون، یہاں نتیجے پہ پہنچ سکتے ہو تم، فلاح یافتہ یہاں ہو سکتے ہو تم، یہاں آ کر امید باندھ سکتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں فلاح نصیب ہوگی ان ارکان کی مدد سے۔ فلاحت جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ لفظ ہدایت کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کا لغوی معنی کھیتی باڑی ہے۔ اس کو کھیتی باڑی، زمین سے فصل اگانا اور ہدایت سے امت اگانا، ان کو تشبیہ دی ہے آپس میں، دونوں فلاحت ہیں۔ جس طرح زمین سے پودا اگتا ہے فلاحت کہلاتا ہے، طوطا بنانا فلاحت نہیں ہے، طوطا بنانا سرکس ہے، سرکس سے روکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، آپ سرکس کا حیوان نہیں بنانا، چونکہ یہ تربیت نہیں ہے، پودا بنانا تربیت ہے۔ پودا طوطے کی طرح، طوطے کو جو رٹا دو، سمجھے یا نہ سمجھے رٹا لگا لیتا ہے، رٹا لگا کے ڈگری لے کے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، یہ طوطا ہے۔ یہ امت ملک کو فلاح نہیں دے سکتا۔ طوطا چوری کھا سکتا ہے، آپ کا دل لبھا سکتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر سکتا ہے، لیکن آپ کے نظام کا ستون نہیں ہے طوطا۔ پودے کی طرح عمل کرو، زمین تیار کرو، زمین میں بیج کاش کرو، اس سے پودا اگاؤ، اس کی پرورش کرو، پروان چڑھا کے اس سے محصول کاٹو۔ اسی طرح تم ہدایت کا بیج امت کے اندر کاشت کرو، امت کا پودا اگے، اس کی پرورش کرو، پروان چڑھاؤ، اور الہی نظام کا محصول اس ہدایت سے حاصل کرو۔ آپ توجہ کریں، اس وقت پاکستان کے اندر قدیم سے، پاکستان بننے سے بہت پہلے، آج سے سینکڑوں سال پہلے، کچھ بادشاہوں کو ان کے وزیروں نے، چونکہ ہندوستان کی سرزمین بڑی پرکشش سرزمین پوری دنیا کے لیے تھی، افسانوی سرزمین، اور ہر قوم اس پر چڑھائی کرنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے آتی تھی یہاں پر، اور جو ہندوستان پہ حملہ نہ کرے نامرد سمجھا جاتا تھا۔ بعض اپنی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان پہ حملہ کرتے، حملہ کر کے واپس چلے جاتے،
تاکہ بدنامی نہ ہو ہماری کہ ہندوستان پر بھی اس نے حملہ نہیں کیا۔ ایسی سرزمین تھی عجائب کی، قصوں میں افسانوں میں اس کے تذکرے تھے، ثروت مند بھی تھی سرزمین، سرسبز بھی تھی اور زرخیز۔ بعض آتے تھے لوٹ کے لے گئے، لیکن بعضوں نے ارادہ کیا کہ یہاں ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے۔ جنہوں نے ارادہ کیا یہاں رہنا ہے، انہوں نے اپنے ہمراہ بعض وزیر وزراء اپنے ساتھ لائے تھے، بعض یہیں سے مقامی لوگوں کو لیا اور ان سے کہا کہ ہم کس طرح یہاں دائمی حکومت قائم کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری نسلیں استوار رہیں۔ انہوں نے ان کو نظام بتایا اور وہ یہ تھا کہ آپ زراعت کی ترویج کریں۔ اگر زراعت پر آپ کا ہولڈ ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ دائمی حکومت آپ کی ہے۔ اس لیے انہوں نے زرعی نظام قائم کیا، نہریں کھدوائیں، نہری نظام بنوایا۔ جس حکومت نے چاہا کہ دائمی حکومت کرے، ہمیشہ حکومت کرے، اس نے پہلی توجہ زراعت کی طرف کی، فلاحت کی طرف۔ اب پنجاب میں، سندھ میں نہریں کھدوائیں اور زرخیز زمینیں، یہ بنجر تھی زمینیں، نہروں کے ذریعے دریاؤں کا پانی ان تک پہنچایا اور انہیں آباد ہونے کا موقع دیا۔ بعض میں دوسرے آئے، انہوں نے کہا کہ مواصلاتی راستے بناؤ، انہوں نے مواصلاتی راستے بنائے۔ انگریزوں نے بھی یہی کام کیا، اپنی حکومت کو دائمی رکھنے کے لیے ہندوستان کے اندر انہوں نے کچھ بنیادی کام کیے۔ یہاں پر ریلوے لائنیں بچھائیں، پورے ہندوستان کی سرزمین سے جہاں جہاں معدنیات تھیں، جہاں زراعت تھی، جہاں ثروت و دولت تھی، وہاں سے ریلوے لائن بچھا کے باؤنڈری پہ لے گئے، بندرگاہ تک لے گئے۔ کس لیے؟ نہ اس لیے کہ بندرگاہوں سے سامان اتار کے ملک کے اندر لایا جائے، بلکہ ہندوستان سے سارا سامان اٹھا کے باہر بھیجا جائے۔ جس طرح گوادر پہ چائنا جو کر رہا ہے، چائنا گوادر تعمیر کر رہا ہے اور گوادر سے لے کر کاشغر تک موٹر وے بھی بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ پاکستانی اتنے اچھے لگتے ہیں چائنا کو، بڑے خوبصورت ہیں پاکستانی، اور چائنا کا دل جلتا ہے بیچاروں کا، روڈ نہیں ہے، بندرگاہ نہیں ہے ان کے پاس۔ نہ عزیز من، اس لیے کہ بلوچستان میں اور دیگر ملک کے اندر جتنی، جیسے ابھی چنیوٹ میں سونا نکلا ہے، اس سے پہلے بلوچستان کی بہت ساری معدنیات کے اندر سونا نکلا ہے۔ یہ سونا سارا چائنا نکال کے، مٹی نکال کے لے جا رہا ہے، تصفیہ بھی نہیں کرتا، پوری مٹی ڈمپر پورا اٹھا کے کشتی میں لاد کے چائنا لے جاتے ہیں۔ ساری ثروت اس طرح سے منتقل کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے ہر کونے سے جو بھی ثروت نکلتی ہے، معدنیات ہیں، ان کو ٹرینوں میں لاد کے گوادر پہنچایا جائے اور گوادر سے پھر ان کو کاشغر اور وہاں سے آگے بائی روڈ بھی اور بائی سی بھی اور ہر طریقے سے لے جا کر پاکستان کی جتنی معدنیات ہیں یہ خام صورت میں ساری چائنا منتقل ہو جائیں اور پاکستان چائنا کی مارکیٹ ہو، پروڈکشن چائنا میں ہو، بازار پاکستان ہو، یہاں آ کے بکے۔ پاکستان کا میٹیریل نکال کر ابھی سب لے جائیں گے، گنا بھی لے جائیں گے آپ کا، چینی وہیں بنے گی، شوگر ملیں یہاں ختم ہو جائیں گی، ٹیکسٹائل ہو گیا ہے، ٹیکسٹائل کا کباڑہ ہو گیا ہے، ابھی ساری کپاس پاکستان میں اگے گی، یہ خام حالت میں چائنا چلی جائے گی، چائنا میں اس سے کپڑا بنے گا، کپڑا بن کے پھر پاکستان شفٹ ہو جائے گا۔ اپنی کپاس کا بنا ہوا کپڑا خریدنا پڑے گا آپ کو چائنا سے، آپ کے ملک سے لوہا نکلے گا، آپ کے ملک سے تانبا نکلے گا، یہ خام حالت میں چائنا چلا جائے گا، چائنا سے اس کی مصنوعات بنے گی، دوسری دنیا بھی خریدے گی، پاکستان بھی اس سے خریدے گا۔ جو بھی دوام چاہتا ہے، کسی علاقے پر تسلط چاہتا ہے، سیاسی، اقتصادی، مذہبی، اس کا قانون ہے، قانون یہ ہے کہ آپ اس کا انفراسٹرکچر قائم کریں۔ انفراسٹرکچر یعنی آپ اپنے نظام کی بنیادیں اتنی پکی مضبوط اساسی کام کریں
جن کی اساس پر آپ اس سے سال ہا سال اور آپ کی نسلیں فائدہ اٹھاتی رہیں. اسی کو قرآن فلاحت کہہ رہا ہے. فلاحت سے یہی مراد ہے. مفلحون اسی کو کہتے ہیں. خرید کے کھانے والوں کو مشترون کہتے ہیں, مفلحون نہیں کہتے. وہ مشتری ہیں, وہ گاہک ہیں. قرآن مومنوں کو مشتری نہیں بنانا چاہتا کہ تم فقط خرید کے کھاؤ. اگاؤ, اگانا تمہارا کام ہے, پروڈکشن تمہارا کام ہے. فلاحت کرو, ہر چیز اپنی اگاؤ. تعلیم اپنی. خوب آپ توجہ کریں, بچے پاکستان کے, ٹیلنٹ پاکستان کا, نظام تعلیم یورپ کا, اور پڑھے لکھے بچے بھی یورپ کے. فیسیں پاکستانیوں کی, پڑھا ہوا بچہ انجینئر, ڈاکٹر, کوئی ماہر ایکسپرٹ, یہ یورپ کا, یہ ان کی انڈسٹری کا. تعلیم کا انفراسٹرکچر انہوں نے قائم کیا. یہ فلاحت ہے. تعلیمی نظام یہ فلاحت ہے. اگر مفلح بننا چاہتے ہو, فلاحت کرو, زمین ہموار کرو, اس زمین کے اوپر نظام کا بیج کاشت کرو, اس کو اگاؤ, پروان چڑھاؤ, مضبوط کرو, پھر اس سے نتیجہ بھی لو, اور وہ نتیجہ تمہارا ہوگا, تمہارا نتیجہ ہے. یہ جتنے عرب ملک ہیں تیل پیدا کرنے والے, یہ سارے اپنی گاڑیوں کے لیے, جہازوں کے لیے, ملکی ضرورت کے لیے تیل جاپان سے خریدتے ہیں. خام تیل ساری دنیا کو بیچتے ہیں, اور صاف تیل ساری دنیا سے خریدتے ہیں. مفلحون نہیں ہیں. اگر مفلحون ہوتے, اپنی ثروت کو انفراسٹرکچر قائم کرتے, زمین یہیں, گراؤنڈ یہیں بناتے, اس کے اوپر سسٹم بناتے, اس سے پھل اگاتے, اس سے محصول کاٹ کے خود استفادہ کرتے, اپنے بھی مالک ہوتے, دنیا کے بھی مالک ہوتے. غلامی اس صورت میں ہے کہ جب فلاحت ترک کر دیں آپ, زراعت ترک کر کے خرید کے کھانا شروع کریں, پھر غلام ہیں آپ, پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 35 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک دیگر نمونہ اسی کا پیش کیا ہے. سورہ مائدہ میں, سورہ مائدہ آیا 35 میں ہے. اب توجہ کریں کہ یہ آیا اپنے اصلی, بہت ساری آیات ہیں قرآن کی جن کا ایک اصلی پیغام ہے, اور اصلی پیغام کے ساتھ ایک فرعی بات ہے, اور ساری توجہ مفسرین کی اور اہل قرآن کی اسی فرعی بات کی طرف چلی گئی. دھیان نسل اندر نسل, اور اصلی پیغام محجور رہا. آیت اصل میں بتانا کیا چاہ رہی ہے, یہی اس آیت کا بھی حال ہے. یا ایھا الذین آمنو, یہاں بھی خطاب یا ایھا الذین آمنو, چونکہ مومنوں کو مفلح بنانا ہدف ہے قرآن کا. ہم مومن ہو گئے, مفلحون نہیں ہیں, خاسرون ہیں, خسارے میں ہیں, پسماندہ, عقب ماندہ, غلام, مفلحون نہیں ہیں ہم. قرآن کا اصرار ہے کہ تم مفلح بنو, فلاح پاؤ. فلاح تمہارا ہدف ہے, فلاح تمہاری منزل ہے, اس تک پہنچو, تم ہر قیمت پر پہنچو. اور طریقہ بھی اس کا بتا دیا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک تمہیں پہنچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. وہ آپ آیا سن کر ہی متوجہ ہو گئیں گے کہ مومنین کی دلچسپی کا مطلب یہاں پر کیا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. خوب, پھر سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف وسیلے سے چپک گئے. ہدف بھی چھوڑ دیا, مقصد بھی چھوڑ دیا, منزل بھی چھوڑ دی, وسیلہ الیہ بھی چھوڑ دیا. قرآن میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ الیہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے, اللہ کی جانب وسیلہ طلب کرو. وابتغوا, ابتغاء طلب کرنے کو کہتے ہیں, تلاش, جستجو. ابتغاء جستجو کو کہتے ہیں, تلاش کرنا, ڈھونڈنا, سرچ. ڈھونڈو, تلاش کرو اللہ کی جانب وسیلہ. خوب,
ڈھونڈ لیا وسیلہ جب ڈھونڈ لیا تو پھر وہ اللہ بھی بھول گیا اور مقصد بھی بھول گیا سارا. لیکن یہ سب فرعی مطلب تھا، اور یہ بھی ایسے عالم میں کہ وسیلے کا بھی ہندوستانی معنی کیا پہلے، قرآنی مطلب وسیلے کا نہیں لیا. وسیلہ فارسی میں ذریعہ کو کہتے ہیں. ذریعہ یعنی ٹول، جس شے کے ذریعے کوئی کام کیا جائے اسے ٹول کہتے ہیں. آلہ، عربی میں آلہ کہتے ہیں، مادری زبان میں اس کو ٹول کہتے ہیں، عربی میں اس کو ذریعہ کہتے ہیں، فارسی میں وسیلہ کہتے ہیں. کس وسیلے سے یہ کام کیا، کس وسیلے سے آئے ہو، یعنی کس ذریعے سے آئے ہو. جہاز کے وسیلے سے سفر کیا، بس کے وسیلے سے سفر کیا، ٹرین کے وسیلے سے سفر کیا. فارسی والے وسیلے کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، وسائل سفر، وسائل حمل و نقل، وسائل کھیتی باڑی، وسائل صنعت، وسائل تعلیم. وسائل یعنی ذریعے، ٹولز، جن ٹولز کے ذریعے کام کرتے ہیں. لیکن مشکل یہ کہ یہ لفظ فارسی کا نہیں ہے، یہ عربی کا ہے، اور اصطلاح قرآن کی ہے، اور قرآن عربی مبین میں ہے. فارسی میں ہوتا تو یہ تفسیر یا یہ معنی درست ہے اس کا. عربی جب لفظ ہے تو ہمیں عربی قرآن کے معنی کی جستجو کرنی ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اول میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. وابتغوا، جستجو کرو، تلاش کرو. اس کا مطلب ہے یہ شے جس کی حکم دیا جا رہا ہے وابتغوا، یہ سر عام نہیں پڑی ہوئی، اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی، اس کے لیے جستجو کرنا پڑے گی، اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی آپ کو، چونکہ ابتغاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور بھی قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی ابتغاء استعمال ہوا ہے. ابتغاء یعنی جستجو، تلاش، جس کو سخت تلاش، محنت، جستجو کے بعد ڈھونڈا جائے وہ ابتغاء ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. خوب یہ تقوی ہر جگہ یا آغاز میں یا اختتام پہ مذکور ہے کہ تقوی کے ذریعے آپ نے یہ سب کرنا ہے. چونکہ الہی نظام تقوی کا نظام ہے، تقوی کی اساس پر ہے. اگر اس میں تقوی نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے ہی اس میں اچھائیاں ہوں، خوبیاں ہوں، بغیر تقوی کے وہ دین نہیں ہے. دین کی علامت اس وقت ہوگا جب اس میں تقوی آئے گا. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اور اس آیت میں یہ سب سے زیادہ توجہ والی آیت ہے مومنوں کے لیے، پر امید آیت ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف آپ وسیلہ تلاش کرو. جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ دعوت دیں ذو العشیرہ کو. اردو میں کیا معنی ہوا کہ ایک ڈنر کھلائیں اپنے قبیلے کو. چونکہ دعوت اردو میں ڈنر کو کہتے ہیں، عربی میں پیغام دینے کو کہتے ہیں. اگر عربی میں دعوت کی جائے آپ کی تو کھانا کھا کے جایا کریں، چونکہ دعوت سے مراد پیغام دینا ہے. عرب اگر آپ کی کھانا کھلائے تو ضیافت کہے گا. جس طرح ماہ رمضان ضیافت اللہ ہے، مہمانی خدا. کھانے کی دعوت کو عربی میں ضیافت کہا جاتا ہے ذات کے ساتھ. دعوت پیغام دینے کو کہتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا. یا بہتر اگر معنی کریں تبلیغ و دعوت، تبلیغ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور دعوت لوگوں کو تیار کر کے اللہ کے پیغام کی طرف لانا. پیغام پہنچانا نہیں بلکہ لوگوں کو دین کی طرف لانا یہ دعوت ہے، اور پیغام کو لوگوں کی طرف لے جانا یہ تبلیغ ہے. تبلیغ و دعوہ، آپ لوگوں کو دین کی طرف لائیں اور دین لوگوں کی طرف لے کر جائیں. یہاں بھی ایسی حال ہے. وسیلہ عربی لفظ ہے وہ قرآنی، اور ترجمہ ہم نے فارسی والا کیا اس کا یا اردو والا. وسیلہ قرب کو کہتے ہیں، قربت، قرابت. دو حرفوں کے ساتھ
یہ لفظ لکھا جاتا ہے، صاد کے ساتھ بھی اور سین کے ساتھ بھی۔ وصلہ صاد کے ساتھ اور وصلہ سین کے ساتھ۔ وصلہ قرب کو کہتے ہیں، وصال فراق کے مقابلے میں ہے، فراق دوری، وصال نزدیکی، قرب کہ اکثر اسی معنی میں وصال اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرب تعلق اور نزدیکی۔ اس کی ضد ہے فراق، دوری، جدائی، ہجران، مہاجرت یا مہجوریت وصال کے مقابلے میں۔ وصلہ صاد کے ساتھ جب استعمال ہو اس کا مطلب ہے قرب، سین کے ساتھ استعمال ہو اس کا بھی مطلب ہے قرب۔ واصل پہنچا ہوا، نزدیک، منزل پہ پہنچا ہوا۔ سین کے ساتھ واصل یعنی جو پہنچ گیا ہو، قریب ہو گیا ہو۔ لیکن ایک فرق بعض اہل لغت نے ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا، اصل معنی دونوں کا ایک ہے، وصلہ صاد کے ساتھ اور وصلہ سین کے ساتھ، دونوں کا معنی قرب ہے، نزدیکی اور قرابت۔ لیکن بعض اہل لغت نے ظریف فرق ذکر کیا ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ سین کے ساتھ قربت اس وقت کہتے ہیں عرب جب اس میں شدید رغبت بھی موجود ہو، شدید رغبت۔ صاد کے ساتھ وصال، اس میں رغبت شرط نہیں ہے کہ نزدیکی ہو جائے، قرابت ہو جائے، قرب ہو جائے، وصول ہو گیا، وصال ہو گیا۔ جس طرح کہتے ہیں فلاں انسان کا وصال ہو گیا یعنی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو جا ملا، پہنچ گیا خدا تک، خود گیا راضی خوشی نہ، زبردستی بھیجا ہے، یا اسرائیل لے گئے اس کو، خود راضی خوشی نہیں گیا۔ وصال موت کو کہتے ہیں وصال، یعنی اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو گیا ہے۔ ہم سے ہماری نسبت فراق ہے، اللہ کی نسبت اس کا وصال ہو گیا ہے، لیکن رغبت نہیں تھی خدا کی طرف جانے میں۔ بہت سارے کاموں میں ہم چلے جاتے ہیں لیکن رغبت نہیں ہوتی، جس طرح عموماً بچے پڑھتے ہیں لیکن رغبت نہیں ہوتی، ماں باپ انہیں پھنسا دیتے ہیں کہ جو پڑھو جا کر، رغبت نہیں ہوتی، وہ آ جاتے ہیں پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، کتاب کے قریب ہو جاتے ہیں بلا رغبت۔ اور جب افطار کے وقت آگے کھانا آئے، خصوصاً گرمی کا روزہ ہو اور شربت ٹھنڈا سامنے پڑا ہوا ہو، اس وقت بھی وصال ہوتا ہے آدمی کا، پانی افطار کے وقت پیاسا، شدید پیاسا اس گرمی کے روزے میں، اور سامنے شربت ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، خوش مزہ، لذیذ۔ خوب یہاں پر بھی انسان اس شربت کے قریب جاتا ہے، شربت انسان تک آتا ہے، وصال ہوتا ہے۔ اس وصال میں رغبت ہے شدید، اتنی رغبت ہے کہ اس کی خاطر انسان جان بھی دے دیتا ہے، یہ قرب مجھے ضرور نصیب ہونا چاہیے۔ پچھاڑتا ہے دوسروں کو اور حملہ کرتا ہے اس شربت کے اوپر، چونکہ صاف رغبت نظر آ رہی ہے اس کے اندر۔ رغبت وہ چیز ہے جو کھل کے نمایاں ہو جائے، وہ طلب جو کھل کے نمایاں ہو جائے، سامنے آ جائے اور عمل میں بدل جائے، یہ طلب رغبت کہلاتی ہے۔ وسیلہ قرب کو کہتے ہیں جس کے اندر شدید رغبت موجود ہو، رغبت شدیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ توسل قرب، رغبت والا قرب، وصال قرب ہے، توسل سین کے ساتھ، قرب با رغبت شدیدہ۔ اب اس آیت کا معنی اب ذہن میں رکھیے کیا بنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور طلب کرو، جستجو کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، تگ و دو کرو، ہمت کرو اللہ کی جانب قرب، رغبت کے ساتھ، اپنے پروردگار کی طرف رغبت کے ساتھ، شدید رغبت کے ساتھ جستجو کرو ان راہوں کو جن کے ذریعے تم اللہ کا قرب اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ رغبت ہو تو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ لعلکم تفلحون،
کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، شاید تمہارے اندر فلاح آ جائے۔ خوب کچھ چیزوں سے پرہیز کرنی ہے اگر فلاح چاہتے ہو۔ جس طرح کھیتی باڑی میں اگر محصول چاہتے ہو، کچھ کام تمہیں کرنے پڑیں گے اور کچھ سے دوری اختیار کرنی ہوگی، ان سے اجتناب کرنا ہے، فصل کو، کھیت کو ان سے بچانا ہے۔ دونوں کام باہم انجام دو گے، فلاح ملے گی، محصول ملے گا۔ اگر یک طرفہ کام کیا، آپ نے اچھے طریقے سے بیج کاشت کیا، زمین ہموار کی، پانی دیا، کھاد دی، سب کچھ کیا، لیکن اسے بچایا نہیں آفتوں سے۔ فصل کی آفتیں ہیں، بیج بو کے پانی دے کے جا کے سو گئے گھر میں، اور فصل آفت کھا گئی، محصول نہیں ہے، سیلاب آ کے ساری گندم کو تہس نہس کر گیا، بند نہیں باندھا تھا اس کے آگے سیلابی ریلے کو روکنے کے لیے، جانوروں سے اور ٹڈی سے، دیگر جتنے آفات ہیں فصلوں کی، کیڑے ہیں، مکھیاں ہیں، حشرات، ان سے کرنے کے لیے کوئی اہتمام و اقدام نہیں کیا۔ مثبت کام سارے کر لیے، کھیت بنا لیا، فصل کاشت کر لی، آفات سے نہیں بچایا، فصل تیار نہیں ہوگی، محصول تیار نہیں ہوگا۔ آپ پڑھاتے رہیں، ایک نسل کو لے کر ان کو خوب محنت کریں، اچھے استاد لیں اور انہیں پڑھاتے رہیں، وہ آئیں، پیریڈ لیں، سنیں، پڑھائیں، لکھائیں اور پھر جا کے سو جائیں۔ اور یہی جو پڑھ رہے ہیں، ان کو آفات سے، جن چیزوں سے دور رہنا ہے، ان سے دور نہ کیا جائے۔ یہ پڑھائی انہیں کچھ بھی نہیں بنا سکتی، چونکہ ایک طرف استاد پڑھا رہا ہے، دوسری طرف سے آفت کھا رہی ہے۔ آفت بھی اس سے دور کرو، سپرے بھی کرو اس کو، اس سے آفت سے بچاؤ، آفت کو اس سے بچاؤ، پھر یہ دور ہوگا۔ اور کچھ چیزوں کی آفت، بڑی اچھی چیزیں آفت کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں بچوں کے والدین کو، جب وہ بچوں کی چھٹی کے لیے آتے ہیں یا کہتے ہیں جی رابطہ کرائیں ہمارا فون پہ، تو میں انہیں یہ مثال دیتا ہوں، سمجھ جاتے ہیں اکثر، جو سمجھنے کے موڈ میں ہوں۔ بعض موڈ میں ہی نہیں ہوتے سمجھنے کے، وہ نے تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، لا یفقہون، جو سمجھنے کے حالت میں ہی نہیں ہوتے، لیکن اکثر سمجھ جاتے ہیں۔ انہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ طالب علم کچی اینٹ کی طرح ہوتا ہے، خام ہے، خام یہ ابھی آیا ہے، 1 سال 2 سال چند سال، یہ خام ہے ابھی۔ خام کچے کو کہتے ہیں، کچا گھڑا یا کچی اینٹ۔ بٹھے پہ کاریگر کچی اینٹ بناتا ہے، بنا کے پھر اس کو دھوپ پہ رکھتا ہے تاکہ خشک ہو، پھر بٹی میں جا کر اس کو آگ میں گرم کرتا ہے۔ کئی ہفتوں تک وہ بٹھے کے اندر آگ میں اینٹ رہتی ہے، سختی میں، گرمی میں، پھر پک جاتی ہے۔ پکی ہوئی اینٹ ہر چیز کے مقابلے کے لیے ہے، سر بھی توڑتی ہے، بلڈنگ بھی بناتی ہے، لینٹر بھی اٹھاتی ہے، ہر کام اینٹ کرتی ہے۔ کچی اینٹ اتنی خام ہے کہ اگر باران رحمت، اللہ کی رحمت کا ایک مظہر باران ہے، بارش، یہ رحمت کی بارش کا ایک قطرہ بھی اگر اس کچی اینٹ پہ پڑا تو یہ بھی اس کو خراب کر دے۔ یہ آفت ہے اس کے لیے، یہ رحمت کھیتوں کے لیے رحمت ہے، کچی اینٹ کے لیے آفت ہے۔ اسی طرح طالب علم کے لیے ماں کے آنسو، یہ ہمدردی اور رحمت کے آنسو، یہ اس قطرہ باران رحمت کی طرح جو کچی اینٹ پہ پڑتا ہے۔ جو ہی ماں فون پہ روتی ہے، ادھر بچے کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، جی مجھے چھٹی دو، میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ماں رو رہی ہے، طبیعت خراب ہے اس کی۔ اس سے بچانا ہے، اس کو، اس آفت سے بچائیں، خام ہے، بھلے جب پک جائے تو پھر اس کو سیلابوں کے نیچے رکھ دو، پھر اس کو آندھیوں کے اندر رکھ دو، جب پک جائے پھر اس کو دریاؤں میں پھینک دو، جہاں بھی، پھر یہ بند باندھے گا، یہ روکے گا سیلابوں کو۔ ابھی جو ایک قطرہ نہیں برداشت کر سکتا، یہ بڑے بڑے سیلابی ریلے بھی روک لے گا، یہ دیوار بنے گا اور دوسروں کو تحفظ دے گا، یہ قلعے بن جائے گا، یہ اینٹ قلعے بنے گی، مضبوط قلعوں کے اندر نصب ہوں گے، اور یہ دین کا، ملت کا مضبوط قلعہ بنیں گے جب پک جائیں بٹھی میں۔ آفتوں سے بچائیں تاکہ کچھ بنے، فلاح پائے۔ مفلح طالب علم کون ہے؟ مفلحون،
طالب علم مفلح وہ جو آمادہ دل کے ساتھ ہو اور توجہ دے پڑھائی کے اوپر، پڑھے، اور جس کو اچھا باغبان، جس کو دل سوز استاد مل گیا ہو، نہ کامٹر خانے والا، جس کو دل سوز استاد ملا ہو، جو جانتا ہو بیج ڈالنا، اور جس کے پاس بیج بھی ہو خالص، وہ اس کے دل میں اتارنے کا ڈھنگ بھی جانتا ہو، اور پھر اس کو بچائے، آفتوں سے بھی بچائے، یہ مفلحون بن سکتا ہے۔ ورنہ اگر پڑھا کے چھوڑ دیں اپنے حال پر، ادھر کیا کر رہا ہے، ادھر کیا کر رہا ہے، فلاں جگہ کیا کر رہا ہے، آفت ہے ہر جگہ۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، علماء کہتے ہیں ہر شے کی ایک آفت ہے اور علم کے لیے ہر شے آفت ہے۔ طالب علم کو مہمانوں سے بھی بچانا ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں سے بھی بچانا ہے، اس کو تحفوں سے بھی بچانا ہے، اس کو ہدیوں سے بھی بچانا ہے، اس کو موبائل سے بھی بچانا ہے، اس کو SMS سے بھی بچانا ہے، اس کو ہر آفت سے بچانا ہے۔ کیوں؟ مفلح بن جائے۔ چونکہ یہ کھیتی اگے گی، یہ تناور درخت، یعنی سب سے زیادہ وہ شجر و پودا جو پنپنے میں سب سے زیادہ وقت مانگتا ہے وہ انسان ہے۔ اتنا دیر سے کوئی درخت ثمر نہیں دیتا جتنی دیر انسان کو لگتی ہے ثمر دینے میں۔ خستہ کنندہ ہو جاتا ہے انسان کے لیے بعض اوقات، اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ آم کا درخت یہ نہیں کہ آج کاشت کرو کل کاٹ لو، بیلیں، اندوانے اور کھیرے وہ اس طرح سے ہیں کہ آج کاشت کرو 3 مہینے بعد بڑے بڑے تربوز خربوز بیل سے اتار لو، چونکہ عمر ہی 3 مہینے ہے اس کی۔ لیکن آم کا درخت جس کو پھل دینے کے لیے بھی 10 سال چاہیے، کاشت کر کے 10 سال بیٹھ جاؤ آرام سے، بہت جلدی بھی اس نے پھل دیا، 10 سال بعد پھل دے گا۔ کھجور کا درخت عرصہ لگے گا اس کو پھل دینے کا، اسی لیے تناور ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت سب سے زیادہ دراز قد، برافراشتہ، فلک بوس، اتنا بلند قد کیسے ہوا؟ استقامت، صبر و مصابرہ سے۔ ورنہ اگر تربوز کی طرح دیکھ کر کے تربوز پہ اتنا بڑا اندوانہ ہے، میرے اوپر بھی اتنی بڑی کھجور لگے 5 6 10 کلو کی، تو پھر تمہیں اندوانہ ہو کے بیل لگنی ہے، تم کھجور کا درخت نہیں بن سکتے۔ اور ایک بیل ایک دفعہ ہی پھل دیتی ہے، ٹشو کی طرح۔ تم صرف ایک جگہ کام آؤ گے، یہ طالب علم صرف ایک جگہ کام آئے گا زندگی میں ایک دفعہ، کسی کے کام، یا بیوی کے کام آ جائے گا، یا سسرال کے، یا کسی فیکٹری کے کام آئے گا۔ یہ کسی دین کے کام نہیں آ سکتا۔ دین کے کام آنے کے لیے صبر و مصابرہ چاہیے تمہیں۔ آفتوں سے بچانا ضروری ہے۔ آفت سے دوری اتنی اہم ہے جتنا بیج کاشت کرنا ہے۔ ورنہ عبرت لو آفت زدہ لوگوں سے، جن سے نہیں ہو سکا یہ سفر طے، ان سے عبرت لو۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیہ 130 میں آیہ 130 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیں فلاح کی جتنی آیات ہیں مومنوں کو خطاب ہے۔ مفلحون بنانا یہ ہدف ہے قرآن کا، یعنی اپنا کاشت کیا ہوا پھل کاٹو۔ اے مومنو، اپنا کاشت کیا ہوا پھل کاٹو، اپنی کاشت کی ہوئی فصل اگا کے محصول حاصل کرو، اپنا نظام بناؤ، اپنی مملکت بناؤ، اپنا سسٹم بناؤ، اپنا تعلیم ہو، اپنی عدالت ہو، اپنی سیاست ہو، آپ کی اپنی قرآنی حکومت ہو۔ تمہارا کیا تعلق ہے طاغوت سے، کفر سے اور دوسری چیزوں سے؟ یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یہ چند گنا بڑھا کر ربا، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ۔ جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے اور دل سخت کیسے ہوتا ہے۔ سخت دل ہونے کے لیے لقمہ حرام ایک مؤثر عامل لقمہ حرام ہے، اور اس وقت موجودہ معیشتی نظام میں لقمہ حرام، سود، تمام انسانوں کے رزق کے اندر داخل ہے۔ تمام لوگوں کے رزق کے اندر داخل ہو گیا، مومنوں کے رزق کے اندر۔ لقمہ حرام اثر کرتا ہے، سود اثر کرتا ہے اپنا۔
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، چند گنا بڑھا کر، دورہ تیرہ سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے نظام میں سود نہ ہو، ربا نہ ہو۔ یہ تو نہیں کہ ربا کے پیسے سے حج کر رہے ہیں، ربا کے پیسے سے افطاریاں دے رہے ہیں، ربا کے پیسے سے عزاداری کروا رہے ہیں، ربا کے پیسے سے مسجدیں بنا رہے ہیں، ربا کے پیسے سے مدرسے بنا رہے ہیں، ربا کے ربوی مال سے سارا نظام میں دین بھی چل رہا ہے، اور پھر نجات کی بھی امید رکھتے ہیں ہم۔ لا تاکلوا الربا، ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، اس آفت سے بچو اور بچاؤ، پوری سوسائٹی کو بچاؤ۔ یہ بھی اجتماعی حکم ہے۔ لا تأکلوا یا ایھا الذین آمنوا، امت کو خطاب ہے۔ قرآن کے اکثر خطاب اجتماعی ہیں، امت کو ہیں۔ دین اجتماعی ہے لیکن استنباط سارا انفرادی ہوا ہے، خطاب سب اجتماعی ہے، استنباط جتنا ہوا ہے وہ سارا انفرادی دین ہے۔ لا تأکلوا، معاشرے میں کوئی فرد سود نہ کھائے۔ سورہ مائدہ آیا 90 میں یا ایھا الذین آمنو، فلاح کے لیے آفتوں سے بچو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو۔ یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ ہم سے تو نہیں کچھ کہہ رہی ہیں، چونکہ ہم تو یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ خود مخاطب بنو قرآن کا۔ اگر آپ کو کہا جائے روزہ دارو اٹھو افطار کر لو، جن کا نہیں بھی روزہ ہوتا کہتے ہیں ہمارا بھی روزہ ہے، ہم بھی روزے سے ہیں، وہ بھی دوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اگر ابھی تک نہیں تھے مخاطب تو بنو اس کے مخاطب، کہ ہیں، ہم الذین آمنو، ہم ایمان لائے، ہم دعویٰ رکھتے ہیں مومن ہونے کا۔ فرمائیے کیا فرمائش، کیا کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اپنی کھیتی کو آفات سے بچاؤ اے مومنو۔ شراب، جوا، قمار، یہ سب، یہ قسمیں ہیں آگے اس کی۔ رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدی ہے، یہ غلاظت ہے، گندگی ہے، معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، اجتناب کرو۔ فاجتنبوہ، دور رہو ان سے، نشے سے دور رہو، جوئے سے دور رہو، سٹہ بازی سے دور رہو، قمار سے دور رہو۔ کیوں؟ کھیتی کو تباہ کر دے گی یہ چیز۔ کھیت میں یہ چیزیں نہ کرو، یہ کام مت کرو، اجتناب کرو۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، شاید فلاح پا جاؤ تم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے تمہارے اندر دشمنی ڈالے، بغض ڈالے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، قمار اور شراب کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی ڈالے، اور ذکر خدا اور نماز سے تمہیں دور رکھے۔ یہ شیطان کا وسیلہ ہے، چارہ ہے تمہارے اندر دشمنی ڈالنے کے لیے۔ اجتناب کرو اس سے، پرہیز کرو اس سے۔ اس مضمون کی آیات ہیں، چند اور بھی ہیں، ان کو بھی مشاہدہ کرنا ضروری ہے کہ وقت گزر گیا ہمارا، باقی بات میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔